اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روحانی آدمی یہ کام کر سکتا. ایسے ہی ایک آدمی بکریوں کا ریوڑ چلاتا ہے, 200 300 400 بکریاں ہیں اس کے پاس, وہ ہر بکری کو الگ الگ پہچانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کائناتی سسٹم ہے اس سسٹم میں جو مقداریں جس نوع کے لیے متعین کر دی گئی ہیں ان مقداروں میں کبھی رد و بدل نہیں ہوگا. لیکن اگر اوپر کسی کا کنٹرول نہ ہو, کسی ایک ہستی کی حاکمیت نہ ہو, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک نوع کی جو معین مقدار میں ہے ان میں رد و بدل نہ ہو یا ان میں خرابی نہ ہو. اسی طرح نوع میں انفرادی مقداریں بھی معین ہیں. ایک طرف انفرادی مقدار یہ ہے کہ انسان اس کو کہتے ہیں جس کے چہرے پر ناک ہو, آنکھ ہو, کان ہو, گردن کے اوپر سر ہو. یہ ایک انسان کی نوعیت مقداریں ہوئی. لیکن جب آپ ان کو انفرادی شکل و صورت میں دیکھتے ہیں تو ہر انسان ہمیں الگ نظر آتا ہے, اور ہر انسان کی سوچ, ہر انسان کے تصورات, ہر انسان کے خیالات ایک دوسرے سے الگ اور ممتاز نظر آتے ہیں. ان میں کبھی رد و بدل نہیں ہوتا. کروڑوں سال ہو گئے یہ سسٹم جو ہے برقرار ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سسٹم کو چلانے والی ایک ہستی ہے, ایک ہستی حاکم ہے, ایک ہستی قادر مطلق ہے, اور ایک ہی ہستی کے ہاتھ میں اس پوری کائنات کا کنٹرول ہے. اب یہ مضمونی الگ ہے, یہ معین مقداریں نہ صرف زمین کے اوپر موجود مخلوق میں نظر آتی ہیں بلکہ کائنات کی ہر تخلیق کے ہر جز میں یہ مقداریں کام کر رہی ہیں. ان مقداروں کا عام کام یہ ہے کہ جب آپس میں رد و بدل ہوتی ہیں یا ان کا آپس میں ایک دوسرے کے اندر انجذاب ہوتا ہے تو مختلف رنگ اختیار کر لیتی ہیں, اور یہ رنگ ہی دراصل کسی نوع کے خد و خال بن جاتے ہیں. اب یہ بالکل الگ ایک پھر نیا قانون بن گیا کہ معین مقداروں سے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے, اور وہ معین مقدار ایسی نہیں ہے کہ ان میں کوئی جمود ہو, ان میں کوئی حرکت نہ ہو. ان معین مقداروں میں حرکت ہے, ان معین مقداروں میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ دو معین مقدار ہیں آپس میں ایک دوسرے کے اندر داخل بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے اندر جذب بھی ہوتی ہیں. معین مقداریں جب ایک دوسرے کے اندر داخل ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے اندر جذب ہوتی ہیں, اس انجذاب میں اور داخل ہونے میں جب تیسری ایک معین مقدار بنتی ہے تو اس کا نام رنگ ہے. یعنی وہاں ایک رنگ پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ رنگ جو ہے جیسے جیسے رنگوں میں تبدیلی آتی رہتی ہے اسی اعتبار سے تخلیقی اعضاء بنتے رہتے ہیں, اور تخلیق میں نئی نئی صورت جو ہے وہ جلوہ گر ہوتی ہے. تو اب دو باتیں ذہن میں آئیں. ایک تو یہ کہ یہ جو ہماری موجودہ دنیا ہے اس میں ریئلٹی نہیں, یہ عکس ہے, عکس ہے, فکشن ہے, مفروضہ ہے. ریئلٹی جو ہے وہ دراصل غیب کی دنیا میں ہے. یہ غیب کی دنیا کا عکس ہے. مظاہراتی دنیا دراصل غیب کی دنیا کا عکس ہے. یہ عکس جو ہے یہ عکس بھی معین مقداروں پر قائم ہے.
اور اس عکس کی معین مقداریں جب ایک دوسرے کے اندر جذب ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں حرکت پیدا ہوتی ہے. تو حرکت یا طولانی پیدا ہوتی ہے یا محوری پیدا ہوتی ہے. تو جس طرح طولانی حرکت پیدا ہوتی ہے، ہر طولانی حرکت میں ایک رنگ بنتا ہے، اور ان رنگوں کے مجموعے کا نام انسان ہے، انہی رنگوں کے مجموعے کا نام درخت ہے، اور انہی رنگوں کے مجموعے کا نام کبوتر یا بھیڑ و بکری ہے. کہنا یہ ہے کہ اس عالم رنگ میں، اس عالم رنگ و بو میں یا میٹر میں جتنی بھی اشیاء ہیں وہ وجودی اعتبار سے رنگوں کے اوپر قائم ہے. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو فرمایا وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، کہ ہم نے زمین میں ہر چیز کو رنگین پیدا کیا. تو آپ غور کریں زمین کے اوپر. اب بدھ کو انشاءاللہ پھر کلاس ہوگی، اس میں کوئی صاحب آگے بتائیں، سوچیں اتنے دن تک کہ زمین کے اوپر کیا کوئی ایک چیز ایسی ہے جس کو آپ بے رنگ کہہ سکتے ہیں؟ کوئی ایک چیز. زمین پر ہزاروں لاکھوں چیزیں آپ دیکھیں گے، اس پہ غور کریں تو اس غور کرنے کے بعد آپ کو زمین کے اوپر ایک چیز بھی ایسی نظر نہیں آ سکتی اللہ کے قانون کے مطابق کہ آپ اسے کہیں کہ اس چیز میں کوئی رنگ نہیں. مطلب یہ فارمولا یہ بنا کہ کائناتی جو سسٹم ہے اس کا جو بیس ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو فلم ہے وہ غیب کے اندر موجود ہے. اور غیب کے اندر سے جب وہ فلم ریلیز ہوتی ہے مختلف چینل پہ، وہ یہاں زمین پر وارد ہوتی ہے، تو وہ چینل میں جب مقدار چینل میں جب آ جاتی ہے، فریکوینسی میں جب آ جاتی ہے تو ان میں رنگ پیدا ہو جاتا ہے. اب آپ غور کریں اس زمین کے اوپر، اگر آپ غور کرتے ہیں، پہلے اپنی انسان برادری پہ غور کریں. انسان برادری میں آپ یہ دیکھیں گے کہ گروہ ہی ایک تقسیم ہے. کوئی موچی ہے، کوئی درزی ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی مل آنر ہے. گروہی تقسیم آپ کو ملے گی. گروہی تقسیم کے علاوہ انسانوں میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے. اس گروہی تقسیم میں آدمی کچھ پیشوں کو باعزت کہتا ہے اور کچھ پیشے کو کہتے ہیں بھائی یہ کمین ہے، چھوٹے پیشے. اس کے باوجود کہ ایک بہت بڑا طبقہ، اکثریت اس پیشے کو اچھا نہیں کہتی، لیکن اس پیشے کو پر قائم رہنے والے اور اس پیشے کو برقرار رکھنے والے اور اس پیشے کو چلانے والے لوگ دنیا میں ہمیشہ موجود رہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ مقداریں جو ہیں، جو مقداریں رنگوں میں تبدیل ہو کر ایک چینل کی شکل میں زمین پر آپ زمین کو ایک اسکرین مان لیں ٹی وی کا. آپ یہ سمجھیں کہ یہ زمین جو ہے ایک اسکرین ہے، ٹی وی کی اسکرین، یعنی یہ پوری زمین اسکرین ہے، اس کا نام آپ ٹی وی اسکرین رکھ لیں. اب ٹی وی اسکرین پر آپ دیکھتے ہیں کہیں ڈرامہ ہو رہا ہے، کہیں گانا بجانا ہو رہا ہے، کہیں رنگین فلمیں آ رہی ہیں، کہیں بلیک اینڈ وائٹ فلم آ رہی ہے، کہیں دریا کی سیر کر رہے ہیں، کہیں جناب وہ جانوروں کو دیکھ رہے ہیں، کہیں کشتیاں لڑ رہے ہیں. بالکل اسی طرح غیب کی دنیا سے مختلف چینل ایک سسٹم کے تحت زمین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک موچی
مورچی ہی بننا پسند کرتا. یہی وجہ ہے کہ ایک جمع دار بن کر ہی خوش ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک سرمایہ دار ہی بن کر خوش ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی ظلم و تعدی کو ہی اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دوسرا آدمی تخریب کو پسند نہیں کرتا، تعمیر کو پسند کرتا. اس میں بھی یہ بات چھپی ہے کہ سسٹم چلانے والی ایک ہستی نے اس پورے کائناتی پروگرام کو جنرلائز کیا.